بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یہ اس سے پہلے گزرا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. منافقین کی خباثتوں میں سے یہ بھی ہے، ان میں سے کچھ لوگ آپ پر عیب لگاتے ہیں. فی صدقات کا معنی فی تقسیم صدقات ہے کہ صدقات بیت المال کے مال کو آپ صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو جب ملے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور اگر ان کو نہ ملے تو کہیں گے کہ تقسیم صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو اب بتاتے ہیں کہ بھئی صدقات کے جو مصارف ہیں ان میں تو ہم دیتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگ مصارف ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے؟ انما صدقات یہ واجبۃ للفقراء، یہ فقراء کے لیے، یا کائنۃ للفقراء، یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ معمولی کچھ نہ کچھ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ سکون سے ہے، گھر پہ فارغ بیٹھا ہے کہ 1 روپے بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں. یہ آپ نے علم الصیغہ کے اندر پڑھا ہے کہ مسکین کا سین، مسکین کا میم اصلی ہے یا زائد ہے، تمسکن یا تمسکنو. مفتی صاحب کی، اللہ مفتی عنایت صاحب اور مولانا عبدالعلی وغیرہ ان حضرات کا جو اختلاف ہے. بہرحال یہاں دونوں کو چونکہ ذکر کیا گیا اس لیے فرق ہے. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. والعاملین علیہا، اور حکومتی اہلکار جو صدقات وصول کرنے پر مقرر ہے، ان کے لیے ان کی تنخواہیں یہیں سے ہوتی ہے، اس میں صدقات بیت المال سے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو، مؤلفۃ القلوب، جن کے دلوں کو مانوس کیا جاتا ہے اسلام کے لیے. یہ تقریباً فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کو کچھ دیا جاتا تھا کافر کو، تاکہ وہ اسلام سے مانوس ہو جائے اور اسلام قبول کر لے کہ بھئی اہل اسلام اچھے لوگ ہیں، یہ تعاون کرتے رہتے ہیں، اسلام سے مانوس ہو جائے. جس زمانے میں کہ اسلام کمزور تھا، اب اللہ نے اسلام کو شوکت اور غلبہ عطا فرمایا، اور اسلام میں بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لہذا یہ چیز عملاً منسوخ ہے، عملاً منسوخ ہے. باقی اس کے لیے ناسخ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ صحیح طور پر یہ منسوخ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ناسخ اس کے لیے کوئی کہتے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے چاہے تو ایمان لائے چاہے تو وہ کفر کرے، اب ہم کسی کو پیسے نہیں دیں گے. سمجھ شریف میں کہ بعض حضرات اجماع کو ناسخ قرار دیتے ہیں، اور بعض یہ کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی اس کی بعض صورتوں پر اب بھی عمل ہے. وہ اس طریقہ پر ہے کہ انڈیا کے جو بارڈر پر جو لوگ ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہاں جو کافر اور ہندو، ان کو آپ پیسے دے دیں تاکہ آپ کے مسلمانوں کی وہ جاسوسی نہ کریں، مسلمانوں کی حالت انڈیا کو نہ بتائیں. اس کی اجازت ہے، یعنی جو کافر بارڈروں پر رہ رہے ہیں ان کو آپ دے دیں تاکہ آپ کی جاسوسی نہ کر دیں. یا یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بارڈروں پر رہ رہے ہیں، ان کو دے دیں کہ وہ مزید آپ چست ہو جائیں، اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آپ کے ساتھ دے دیں، کہیں ایسا نہ کہ وہ جاسوسی کریں. یا جو کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں، اسلام تو قبول کیا ہے لیکن کمزور ایمان ہے، ان کو دے دو تاکہ وہ اسلام پر جمے رہیں. تو یہ اس کی کچھ صورتوں پر اب بھی عمل باقی ہے، اس لیے کلیتاً اس کو منسوخ قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. والعاملین علیہ، جو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل اور اہلکار حضرات مقرر ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب اور دلوں کو مانوس کرنے کے لیے جن کو کچھ دیا جائے. یہ جو فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، 4، ان 4 پہ فی نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو 4 ہیں ان پر فی داخل ہے. وفی الرقاب، یعنی فی فک الرقاب، وفی فک الرقاب العبید، غلاموں کی گردن آزاد کرنے کے اندر پیسے دے دینا. والغارمین، اور تاوان والے، اللہ آپ کا بھلا کرے جس پر یہ کہ تاوان آ گیا ہے اور یہ جس نے قرضہ وغیرہ کا بوجھ اٹھایا. وفی سبیل اللہ، اور مجاہدین کو دینا. وابن سبیل، اور مسافروں میں بھی خرچ کرنا. یہ
چاروں میں فی داخل کر دیا، وفی الرقاب وفی الغارمین وفی سبیل اللہ وفی وابن سبیل۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ جو چار ہیں ان کی حاجت اور ان کی اللہ کا بھلا کریے کہ ضرورت بنسبت پہلے والے چار کے زیادہ ہے، اس لیے ان میں دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور وہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ فی سبیل اللہ مجاہدین کو دینا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پھر فی فقر رکاب، غلام مکاتبت کی طے کرتا ہے، اپنے آقا سے کہتا ہے کہ 2000 روپے میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کرے۔ ٹھیک ہے جی، آپ محنت مزدوری کرے، مجھے 2000 پیمنٹ کرنا۔ تو اس وجہ سے اس کو ایسے غلاموں کو دے دینا تاکہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اپنی آزادی میں دے دیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ غارمین، ایک آدمی خود قرض دار ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن خیال کر لینا 2 قسم کے قرضے ہوتے ہیں۔ ایک قرضے ہوتے تجارتی قرضے اور ایک قرضے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کھانے پینے کے لیے ہوتے ہیں، گھر کی ضروریات کے لیے، کھانے پینے کے لیے جو قرضے، ان قرضوں کا شمار ہوتا ہے اور ان کو منہا بھی کیا جاتا ہے، زکوٰۃ میں۔ لیکن ایک قرضے تجارت کے ہیں، تو تجارتی قرضوں کے لحاظ سے نواز شریف کروڑوں کا قرض دار ہے، زرداری بھی قرض دار ہے، ملک ریاض بھی قرض دار ہے، پرویز مشرف بھی قرض دار ہے۔ کوئی بھی صدر وزیر اعظم آپ کو نہیں ملے گا بڑا آدمی جو قرض دار نہ ہو۔ یہ قرضے ان کی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور جب کہ ہم کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ میں ہم اصل نصاب کو دیکھیں گے، اور اصل نصاب اس وقت پاکستانی روپے 44,000 ہے۔ 44,000 جو چاندی کی قیمت بنتی ہے وہ 45,000 آپ لگا دیں۔ تو اگر قرضوں کا مسئلہ ہوگا تو قرضے تجارت والے قرضے ان کو منہا نہیں کرتے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا، زکوٰۃ سے نہیں ہوگا۔ انما الصدقات کائنۃ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا عاملین کے ساتھ ہوتا ہے، والمؤلفۃ قلوبهم، یہ قلوبهم نائف المؤلفہ کا، اس کا عطف ہے فقراء پر۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 قسم کے مصارف ثمانیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ حدیثوں میں پڑھیں گے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ ہمیں بیت المال سے کچھ ملے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فَإِن كُنْتَ مِنَ الْمَصَارِفِ الثَّمَانِيَّةِ، اگر آپ 8 مصارف میں سے کسی میں داخل ہے، آپ فقیر ہیں یا مسکین ہیں یا اہلکار ہیں یا یہ کہ پھر رقاب کے اندر ہے یا غارمین میں ہے، تو میں آپ کو دے دوں گا، اور اگر ان مصارف میں آپ کا شمار نہیں ہے تو میں نہیں دوں گا۔ سمجھے؟ میں نے خود اپنے علماء کو دیکھا، یہ ایسی بنیادی بیکار چیز ہے مول صاحب کہ جو ہمارے علماء غریب وزیر بنتے ہیں، تو ان کے پاس میں نے خود دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایک آدمی گاڑی کے مالک ہے، 2-3 گاڑیاں اس کی ہیں، آ کر کے کہتا ہے کہ سائیں ہمیں کچھ دے دو، سائیں آپ چونکہ وزیر بن گئے آپ۔ تو ہمارے ایک عالم بزرگ نے، انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، تمہاری گاڑیاں چل رہی ہیں اور پھر بھی تم زکوٰۃ لے رہے ہو، اس لیے کہ مال تو زبردست چیز ہے، اس میں اللہ کا بھلا کر ہر بندہ اس کو لیتا رہتا ہے۔ فرض اللہ هذه الامور فریضۃ من اللہ، یہ مفعول مطلق بنے گا، اللہ نے یہ فرض مقرر کیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ علم بھی رکھتا ہے، اور ان حضرت یہ جو فیصلے کیے اپنے علم کے مطابق، اور حکیم جن کے حصے مقرر کیے جن کے نہیں کیے ہیں، اس کی حکمتوں کو وہ بھی جانتا ہے۔ چونکہ نبی پر بہت سے عیوب لگاتے تھے، یہ منافقین کی تقریباً اس صورت کے اندر 60 کے لگ بھگ خباثتیں ان کی بیان ہوئی ہے۔ ایک خبیثت ان کی یہ تھی، ارے کچے کان، جیسے اردو والے کہتے ہیں نا کچے کان کا معنی یہ کہ ہر بات کو سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، ہر بات کو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، اور اللہ کا بھلا کہ سیاہ اور سفید میں فرق بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم خود کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اردو والے کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں ارے یہ کان ہے، یہ کان جو ہوتے ہیں، سمجھے، کان بھی اسی طرح ہر چیز کو سنتا ہے لیکن کان کے اندر صلاحیت تو نہیں ہے جواب دینے کی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تھا اذن، کان، سمجھے۔ ومنہم، ان منافقین میں سے خبر مقدم بنے گا، الذین مرفوع محل مبتدا، یؤذون النبی، اپنی زبان سے نبی کو تکلیف دیتے، باقوالہم، اپنے بکواسات سے، ویقولون، کہتے کہ ہوا اذن، یہ تو ایک کان ہے،
سر کے ساتھ جیسے کان لگا رہتا ہے اسی طرح سنتا ہے، جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یا سنتا ہے سیاہ اور سفید میں، اس میں فرق کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے قل هو اذن قل هو اذن خیر لکم، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بھلائی کا کان بن جائے تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ قل هو اذن خیر لکم، خیر کا کان ہو، خیر کا کان اور خیر کا عضو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کا ہونا۔ یؤمن باللہ، یہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، لیکن ایمان والوں کی بات کو مانتا ہے اور ایمان والوں کی ایک ایک بات کی طرف توجہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہارے ہر جھوٹ کو محمد رسول اللہ اس پر عمل کرے۔ یؤمن باللہ، دیکھو ایمان با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانا، اور اس کا جو مقابل ہے کفر، وہ بھی سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کیا ہے کفر، وہ بھی ومن یکفر بالایمان ہے، جیسے کہ وہ بھی با کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ یہ تصدیق کے معنی میں، لیکن ایمان کے صلے میں جب لام آ جائے تو اس وقت ماننا، فرمان برداری کرنا۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، پہلے با کے ساتھ متعدی کیا، اب یہ ہے کہ لام وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی پر ایمان لاتا ہے، مومنین پر کوئی ایمان نہیں لاتا، مومنین کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کی بات کو مانتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی بات کا یقین کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ باقی آپ لوگ یہ ہے کہ چھوڑو خانے چھوڑتے رہتے ہیں، تو چھوڑو خانوں کے لیے میرا نبی نہیں آیا۔ مسئلہ بالکل آسان ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، هُوَ أُذُنٌ، یہ جملہ مقولہ ہو گیا، یقولون اس کا عطف ہے یوزون پر، یہ ہو گیا۔ قُلْ هُوَ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، یہاں پر مبتدا محذوف نکالیں گے، قُلْ هُوَ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہ خبر ثانی بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ہوا کے لیے قل هو اذن خیر لکم وقل هو یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہ معطوفات مل کر کے دوسری خبر بن جائیں گے ہوا کے لیے۔ ویؤمن ورحمۃ للذین آمنوا، یہ اذن پر عطف ہے، قل هو اذن وقل هو رحمۃ للذین آمنوا منکم، قل هو اذن قل هو رحمۃ للذین آمنوا منکم، بس یہاں تک ہو گیا مولانا۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اس کے بعد ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے، جو نبی کو تکلیف دیں گے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اس لیے مولانا مسجد نبوی میں بھی شور کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی نبی کے لیے باعث ایذا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، نبی کے لیے باعث ایذا ہے۔ بہرحال اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح بھی کہہ دوں کہ حیات انبیاء کی دلیل ہے، یا یہ مسجد نبوی میں شور کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ صلاۃ و سلام زور سے پڑھتے ہیں ان پر بھی یہ لوگ یہ ہے کہ سختی کرتے ہیں، سمجھے۔ آپ نے مشکات میں پڑھا ہے کہ دو آدمی وہ زور سے بات کر رہے تھے مسجد نبوی میں، تو حضرت عمر نے فرمایا علیہ بہما، ان کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ، پکڑ کر فرمایا ممن انتما، آپ لوگ کس قبیلے سے، کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے ہیں، مہمان ہیں، باہر سے آیا۔ فرمایا کہ لو کنتم من اہل المدینۃ لاوجعتکما، اگر مدینے والے لوگ باشندہ ہوتے تمہیں سخت تکلیف میں دیتا اور سخت سزا تمہیں دیتا۔ اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ہے کہ آپ اپنی آوازیں نبی کے پاس اونچی کر لیتے ہیں، نبی کی مسجد میں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، حجرت تو آپ کا وہی تو ہے، آپ تو حجرہ کے اندر ابھی دفن ہے، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنفس نفیس موجود تھے، یہ آداب اس وقت تھے اور اب بھی یہ آداب اسی طرح، سمجھے۔ باقی ہمارے کراچی کے ایک مفتی وہ لکھتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ جیسے آدمی ایئرپورٹ پہ، جبکہ ایئرپورٹ 15-20 کلومیٹر مسجد نبوی سے دور ہے، سمجھے، 10-15 کلومیٹر، ایئرپورٹ پہ جیسے آدمی اترتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن نہیں تھے تو اس طرح تو نہیں تھا، لیکن دفن ہونے کے بعد ایئرپورٹ پر کوئی جاتا ہے، اس قسم کا بے غیرت آدمی، سمجھے ملنگو، یہ ایک دوسرے کے ضد میں آ کر کے ایسی باتیں کر لیتے ہیں، ایئرپورٹ پہ کوئی جاتا ہے۔ اس لیے مسجد نبوی کے آداب جو تھے وہ صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر نے، یہ صرف مسجد تک ہے، سمجھے۔ باقی یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترا، خدا جانے کہ اس کو کوئی کہے کہ کس سیٹ کو راضی کرنے کے لیے اور کس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں مولوی صاحب، اور بڑے بڑے اداروں میں مفتی بنے ہوئے ہیں، سمجھے، بڑے بڑے اداروں میں
شرم بھی تو کوئی چیز ہے اور اللہ کا خوف بھی ایسے بغیرتوں کو ہے نہیں۔ چلیے گا مولوی صاحب، ایئرپورٹ پر اترے، وہاں سے پہچانتا ہے۔ قل هو اذن وقل هو رحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو جو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ مبتدا بنے گا الذین لہم عذاب علیم، لہم عذاب مولم، تکلیف دہ قسم کا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، لکم اے لارضائکم، لکم یہ لاجلکم، تمہاری وجہ سے، لیرزوکم تاکہ تمہیں انجام کار تمہیں راضی کرے، تم راضی ہو جاؤ۔ ان کا مقصد تو ہر طرف سے بٹورنا ہوتا ہے۔ واللہ ورسولہ احق، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے بنسبت دوسروں کی۔ ٹھیک ہے، ان کانوا مومنین، بشرط کہ آدمی مومن ہو، ان کانوا مومنین فاللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ یہ ہو گیا مولانا، یہ ضمیر تثنیہ استعمال نہیں کیا چونکہ تعلق ہے اللہ کے رسول کی رضا اور اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے خود بخود، ان میں لزوم ہے، اس لیے ضمیر مفرد استعمال کیا۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا ان کو معلوم نہیں ہے، انہ میں ضمیر شان ہے مولانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی جو مخالفت کرے گا، فان لہ نار جہنم، نار جہنم اس کے لیے خالدا فیہا، ذالک الخزی العظیم، اور دخول النار، جہنم میں داخل ہونا یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، من یحادد اللہ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو رسول کی مخالفت تو ہم سب کے سب کر رہے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ والا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے تو یہ سزا نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یحادد اللہ، رسول کی مخالفت تو عملی طور پر پوری دنیا ہے، لیکن مسلمان ہیں، ان کے لیے مستقل جہنم دائمی ہو جائے ایسا تو نہیں۔ تو اس لیے یحادد اللہ سے مراد یہ ہے، رسول کی مخالفت سے مراد یہ کہ منافقت ہے، اور منافقت کفر ہے۔ اور آپ نے پڑھا بھی ہے، اساتذہ نے آپ کو بتا ہوگا کہ نبی کے زمانے میں کفر اعتقادی ہوا کرتا تھا، اور آج کل کے زمانے میں کفر عملی ہے۔ کفر عملی والا یعنی نفاق کے عملی، اور نفاق کے عملی والا کافر نہیں ہے، نفاق کے اعتقادی والا کافر ہے۔ نبی کے زمانے میں نفاق اعتقادی ہوتا تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ، اور ہمارے زمانے میں نفاق ویسے کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے زمانے میں بھی ہے بالکل، سمجھے۔ محدثین غریب نے اپنی دانش کے مطابق انہوں نے لکھ لیا۔ علم یعلم انہ من یحادد اللہ، مولانا من یحادد اللہ ورسولہ، یہ من شرطی مبتدا بنے گا شرط، اور فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، یہ پورا جملہ اس کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ خبر بنے گا۔ پھر یہ خبر بنیں گے ان کے لیے، اور ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے یہ مفعول ہے لم یعلموا کے لیے، یعنی صد مشد المفعولین، دو مفعولوں کے قائم مقام ہے، ورنہ علم دو مفعول چاہتا ہے۔ یہ ہو گیا مولانا ذالک الخزی العظیم، اور جہنم میں داخل ہونا یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی صورت ان کے بارے میں نازل ہو جائے، کوئی صورت ان کے بارے میں نازل ہو جائے، اور وہ تنبئہم، مسلمانوں کو بتا دے وہ صورت، بما ثبت فی قلوبہم، منافقین کی جو گند ہے اس گند کو بیان کر، اس سے ڈرتے ہیں۔ مولانا یاد رکھ لو، منزل علیہ منافقین نہیں ہے، منافق پر صورت کب نازل ہوتی ہے؟ منافق پر نازل نہیں ہوتی، وہ نبی پر نازل ہوتی ہے اور مومنین کے لیے نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ان تنزل علیہم، یہ علیہم فیہم کے معنی میں، یہ علیہم فیہم کے معنی میں، علی فی کے معنی میں۔ منافق اس بات سے ڈرتے کہ ان تنزل فیہم سورۃ، کہ ہمارے مذمت میں کوئی صورت نازل ہوگی، اور تنبئ المسلمین، مسلمانوں کو وہ صورت بتا دے کہ بما، وہ گند جو فی قلوب المنافقین، منافقین کے دلوں میں ہے، ہمارے گند کو اللہ واضح کر دے گا اور ہم لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ اڑے آیا سمجھ میں؟ جی، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ علیہم میں یہ علافی کے معنی میں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر علی کو فی کے معنی میں نہ لے تو پھر علیہم میں ہم ضمیر کا مرجع منافقین نہیں ہوں گے، اس وقت اس کا مرجع مومنین ہوں گے۔ اب معنی ہوگا یحذر المنافقون، منافق ڈرتے اس بات سے ان تنزل علی المسلمین، مسلمانوں پر نازل ہوگی کوئی ایسی صورت، تنبئ المسلمین، جو مسلمانوں کو بتا دے گی، بما، وہ گند، وہ منافقت، فی قلوب المنافقین، جو منافقین کے دل میں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جی،
بما ثبت فی قلوبہم، یہ تنبیوں کے ساتھ متعلق ہے، سمجھے؟ اور تنبیہم یہ صفت صورتوں کی، صورت نائب فعل ان تنزل کے بتاویل مصدر مفعول بھی بنیں گے یحذروا کے لیے۔ قل استہزئوا، مذاق کرتے رہو تم لوگ جب تک کہ تمہاری منافقت چلے یہاں اس میں۔ ان اللہ مخرج ما تحذرونہ من النفاق، اللہ ظاہر کر دے گا، نکال دے گا ما اس منافقت کو، تحذرونہ جس کے ظاہر ہونے سے تم لوگ یہ ہے کہ ڈرتے ہو، جس کے ما تحذرون ابداءہ، جس کے یہ کہ ظاہر ہونے سے تم لوگ ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، مذاق کرتے ہیں نبی پر، رسول پر، کتابوں پر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کیوں مذاق کرتے ہیں اللہ رسول پر، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ ہم اللہ کا بھلا کری ہے کہ مذاق کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، ہم تو خوش طبعی کے لیے یہ کرتے ہیں اس طریقے پر۔ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، قُلْ اکنتم تستہزئون باللہ وبآیاتہ ورسلہ، یہ متعلق تستہزئون کے، تم اللہ رسول کے ساتھ مذاق کرتے، مذاق کی جگہ ہوتی ہے، اللہ رسول کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا، آپ لوگ معذرت پیش نہ کرو، عذر پیش نہ کرو، اس لیے کہ لأنکم قد کفرتم، یہ جملہ تعلیل ہے، تم کافر ہو گئے بعد ایمانکم، ایمان لانے، ایمان خاک لایا تھا لیکن ایک ظاہری ایمان ہوتا تھا۔ لا تعتذروا، تم عذر نہ کرو، معذرت نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تمہارے کسی جماعت کو ہم معاف کر دیں گے کہ وہ توبہ کرے، ان نعفو عن طائفۃ کائنۃ منکم تائبۃ، توبہ کرنے والی کسی جماعت سے تم میں سے اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسری جماعت کو ہم عذاب دیں گے، تو نعذب طائفۃ غیر طائبۃ، جو توبہ نہیں کریں گے ان کو عذاب دے دیں گے اس بات پر کہ بانہم کانوا مجرمین، کہ وہ مجرم ہیں۔ یہ نعذب کے ساتھ متعلق ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ لا تعتذروا، اپنے عذر پیش نہ کرو میرے سامنے، قد کفرتم، آپ لوگ پکے کافر ہو گئے بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ کائنۃ منکم تائبۃ، اگر تم میں سے کوئی جماعت توبہ کرے ہم اس کو معاف کر لیں تو نعذب طائفۃ، یہ ان نعفو ان شرطیہ کے لیے جواب ہے، نعذب طائفۃ غیر طائبۃ، تو جنہوں نے توبہ نہیں کیا ان کو عذاب سے دو چار کر دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، بس اب اس کے کہ یہ اس کے بعد فرماتے کہ منافقین کا یہ ہے کہ منافقین کے طرف توجہ ہی نہ کرو، منافق بس یہ ہے کہ ان کو خود منافقین کے ساتھ چھوڑ دو۔ المنافقون والمنافقات، منافقین اور منافقات، بعضهم من بعض، یہ من جو ہے نا یہ اللہ کے معنی میں ہے، بعضهم علی دین بعض، بعض کے دین پر ہے مولانا، یہ من اللہ کے معنی میں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَنَصَرْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، طے شدہ ہے کہ وہ من اللہ کے معنی میں ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، نبی کی نصرت جھوٹوں سے نہیں ہوتی، جھوٹے لوگ نبی کی نصرت کریں گے بلکہ جھوٹوں کے خلاف۔ وَنَصَرْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو وہاں پر من اللہ کے معنی میں ہے، یہاں پر بھی من اللہ کے معنی میں، اور یہ جزئیت پر یعنی کچھ ایک دوسرے کے دین پر ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم کائن علی دین بعض کے دین پر ہے، یہ ہے مولانا۔ یہ پھر خبر بن کر کے بعضوں کے لیے پھر خبر بنے گے المنافقون کے لیے۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منکر اور بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے خرچ کرنے سے، ویقبضون ایدیہم عن النفقات، فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، انفاق اور نفقات سے۔ یہ بھی خبر بنے گا اس کے لیے المنافقون کے لیے، یہ دوسری خبر بنے، بعضوں میں بعض پہلی خبر ہوگی، یہ دوسری خبر۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو، یہ تیسری خبر ہے، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، اس کو خبر بنا دو، یہ جملہ اس طرح۔ فنسیہم ان المنافقین هم اللہ نے ان کو بھلا دیا، یعنی اللہ نے ان کو ترک کر دیا، ذلت کے مقام پہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، یہیں پر رہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق پرلے درجے کے فاسق ہیں۔
وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ نے وعدہ فرمایا منافقین اور منافقات اور کفار سے۔ یہ پہلا مفعول ہو گیا وعدہ کا۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ نار جہنم، جہنم کی یہ ہے کہ آگ کا، یہ دوسرا مفعول وعدہ کا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر یہ کہ رہیں گے۔ یہ منافقین جو کہ مفعول بھی ہے اس سے یہ حال بنے گا۔ وعد اللہ المنافقین حال کونہم خالدین فی نار جہنم، نار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولعنہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اللہ کی لعنت ان پر۔ اچھا ہی حسبہم، یہ مبتدا خبر، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کافی ہے جہنم کے آگوں کو، یہ نار جہنم سے حال بنے گا۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ کا معنی دائمٌ، اور دائمی عذاب ان کے لیے، کبھی اس سے بچیں گے بھی نہیں۔ اب بتاتے ہیں ایھا المنافقون انتم کائنون کالذین مضوا من قبلکم، اے منافقو تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انتم ایھا المنافقون مبتدا محذوف، انتم کائنون تم ہو کالذین مضوا من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، انہی کی طرح ہو، تم سے پہلے بڑے بدماش گزرے ہیں، تم بھی بدماشوں میں سے کچھ بدماش ہو۔ انتم کائنون کالذین مضوا من قبلکم، مضوا من قبلکم، یہ من قبل مضوا کے ساتھ یہ صلہ ہوگا الذین کے لیے۔ آگے جملہ استئنافی بیان ہے اس کا۔ کانوا اشد منکم قوۃ، طاقت کے لحاظ سے وہ تم سے مضبوط تھے، وہ اکثر اموالا و اولادا، اور مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھے۔ یہ اشد پر اکثر کا عطف ہوگا اور یہ کانا کے لیے خبر بنیں گے اور اللہ کا یہ جملہ استئنافی بنے گا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے بنصیبہم، ان کا جو حصہ بنتا ہے من الدنیا، دنیا کا، فاستمتعوا بخلاقہم اے بنصیبہم، دنیا میں جو حصہ ان کا تھا اس سے انہوں نے مزہ لے لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم بھی بنصیبکم، اپنے دنیا کے حصے سے مزہ لیتے رہتے ہو۔ استمتاعا کائنا، استمتاع ایسا مزہ، کما استمتع الذین مضوا من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگ گزرے، انہوں نے بخلاقہم اپنے دنیا کے جو حصہ ان کے لیے تھا اس سے انہوں نے مزہ لے لیا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بیہود باتوں کے اندر گھس جاتے ہو۔ وَخُذْتُمْ، اور داخل ہوتے ہو، گھس جاتے ہو بیہود باتوں میں، اس خوضاً کائناً كَالَّذِي خَاضُوا، جیسے کہ تم سے پہلے لوگ اس طرح گھس گئے تھے بیہود۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں رائگان ہیں۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہ خسارے والے لوگ ہیں۔ ترکیب تھوڑی سی مشکل تھی، خیال کر لینا۔ انتم کائنون کالذین مضوا من قبلکم، تم بھی ان سابقہ بدماشوں کی طرح ہو کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، فاستمتعوا، یہ بھی کانوا پر عطف ہوگا، فاستمتعوا بنصیبہم من الدنیا، دنیا کے حصے سے مزہ انہوں نے لیا۔ فاستمتعتم، یہ بھی استمتعوا پر عطف ہے اللہ، فاستمتعتم بنصیبکم من الدنیا، تم بھی مزہ لیتے ہو اپنے دنیا میں حصے سے جو تمہیں ملا ہوا ہے۔ استمتاعاً کائناً، ایسا مزہ لینا، استمتاعاً ثابتاً، کما استمتع الذین مضوا من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے بدماش گزر چکے جنہوں نے مزہ لیا بخلاقہم اپنے دنیا کے حصے سے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، یہ بھی استمتعتم پر عطف ہے۔ وَخُذْتُمْ تَخُوضُونَ کے معنی میں ہے، اور تم بھی بیہودہ باتوں میں داخل ہوتے ہو، گھستے ہو، خوضاً کائناً كَالَّذِي خَاضُوا، جیسے کہ یہ بیہودہ باتوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ الم یاتہم نبأ الذین مضوا من قبلہم، کیا ان کو خبر نہیں پہنچی ہے ان لوگوں کے الذین مضوا من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے۔ الذین کے صلہ یہ مضاف الیہ نبأ کا، اور لم یاتی کا فاعل بنے گا، اور اس الذین سے بدل ہے قوم نوح، چونکہ الذین محلا مجرور ہے، نبأ کے لیے مضاف ہے، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات۔ یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم، والمؤتفقات، اور وہ لوگ، وہ بستیاں جو الٹی ہوئی ہیں، الٹی بستیاں صدوم ہیں، جو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ہے، جن کو اللہ پاک نے پلٹا دی اور ان کو الٹا کر دیا۔ بس یہ سارے معطوفات مل کر کے الذین سے بدل، الذی مضاف الیہ نبأ کا یہ فاعل ہو گیا لم یاتہم کے لیے۔ آگے جملہ استئنافی، اتتہم رسلہم بالبینات، انبیاء ان کے پاس آ گئے، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ما کان اللہ مریدا لان یظلمہم ولکن کانوا ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ انفسہم مفعول بھی یظلمون کا۔
ان کے مقابلے میں ربط تقابل ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، باقی مومن بعض مومن دوسرے مومن کے اللہ کو ایک دوسرے کے دوست ہیں، والمومنون والمومنات مومنات بعضهم اولیاء بعض، بعض دوسرے بعض کے یہ کہ آپس کے اپنے مومنین کے یہ کہ دوست ہیں۔ یہ خبر بنے گا اس کے لیے المومنوں کے لیے۔ یامرون دوسری خبر، یامرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہوئے، ینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں یا نمازوں کو سیدھی کرتے ہیں آداب اور شرائط کے ساتھ، ویؤتون الزکوٰۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ، یہ جملہ استئنافی ہے۔ اس قسم کے مومنین پر اللہ رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے اور اس کی رحمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حکیم، مومن پر رحم کرے گا اور کافر پر قہر کرے گا، کافر پہ قہر اور مومن پر اس کی رحمت، اس کی حکمت کو وہ جانتا ہے، اس لیے اس کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں۔ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری، اللہ نے مومنین اور مومنات کو وعدہ کیا جنات باغات کا، تجری من تحتہا الانہار، تجری من تحت اشجارہا الانہار، نہریں چلتی ہیں، یہ جنات کے لیے صفت بنے گا۔ خالدین فیہا، اور جنت مفعول ثانی وعدہ کا، خالدین فیہا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، المومنین سے حال بنے گا۔ ومساکن طیبۃ، یہ جنت پر عطف ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے پاکیزہ ٹھکانوں کا، کائنۃ فی جنات عدن، جو جنات عدن کے اندر ہوں گے۔ عدن کا معنی اقامت، ہمیشہ رہنا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ معنی یہ کہ جنت العدن۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی چھوٹی سی رضامندی اگر کسی کو مل گئی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اللہ مومنین سے راضی ہوگا، اور رضا میں فرق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا کرے۔ میں اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی یہ کہ والدہ سے جتنا راضی ہوں وہ تو دوسرے کسی سے نہیں ہوگا، لیکن فرماتے ہیں اللہ کی چھوٹی سی رضامندی اکبر، وہ بہت بڑی چیز ہے، سمجھے؟ آپ کو میں کہہ دوں امریکہ کے چند ڈالر وہ یہاں کے پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ $100 اگر آپ کو کسی کو مل جائے تو کام تو ہو گیا، سمجھ رہے؟ صرف $100 اگر آپ کو مل جائے تو پھر دیکھیں ہزاروں روپے بنتے، یہ تو ہوتا ہے مولوی صاحب۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جی، عظیم کامیابی۔ اس کے بعد مولانا کفار اور منافقین کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ حکم دے رہا ہے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ کفار اور منافقین کے اوصاف کو بیان، حافظ جی استاد جی اور تسی کتھے ہو؟ تھوڑے کول تو تسی نیند کرتے رہتے ہو۔ منڈیا دعا کرو اس کے لیے اللہ اس کو کوئی بیوی دے دے، سمجھے؟ ہاں، بیوی ایسی ہو کہ دوسرے لوگ بتائیں کہ اچھی ہے، اس کو تو غریب کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، تسر الناظرین، سمجھے؟ ایسے تسر الناظرین مل جائے بس تسر کام چلائے۔ تسر الناظرین کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ اللہ والے، اس عورت کی بڑی سعادت ہوگی جو حافظ صاحب سے شادی کرے گی، سمجھے؟ اللہ والے لوگ ہیں جی، سمجھے؟ ان کی وتی بھی بڑی سعادت ہے جی۔ یا ایھا النبی، کفار کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد منافقین کے، اب ان کے ساتھ جہاد کرو۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار سے اور منافقین سے جہاد کرو، کفار سے بالسیف اور منافقین سے باللسان، یہ جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ منافقین کی 4 جماعتیں، 2 جماعتیں تو ان کی واجب القتل تھی، آپ کے سامنے گزرا نہیں گزرا، تو اس لیے منافق بھی اللہ، منافق جاسوسی کرے، منافقت اس کی واضح ہو جائے تو اس کے تو سر قلم کریں گے، جیسے کہ طالبان کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کیا۔ یہاں آپ کے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا اتنی بڑی داڑیاں مولویوں کی، اور وہ حکومت کے اعلی کار بنے، سمجھے؟ ہے اس میں یہ ہوتا جی۔ اور کبھی کبھی میں بھی چلا جاتا ہوں بعض مجلس حکومتی، تو بعض مولوی جو ہے نا وہ ہمارے میزبان ہوتے ہیں، آپ سمجھے نہیں؟ بیوقوفوں سمجھا کرو، جو ہے بلاتے ہیں اچانک نا، تو مولوی بعض ہمارے کیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی جن کو آپ پوچھتے ہیں کہ بعد از خدا تو ہی کس سے مختصر، تو مجھے دیکھتے وہ جانتے کہ یہ منہ پھٹ آدمی ہے، سر نیچے کرتے، اور اتنی شرمندگی سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتے، سمجھے؟ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے، اس ماں کا بیٹا ہے جو کسی کو چھوڑتا نہیں،
سمجھے؟ اللہ کے فضل سے ایسے ایسے میں جاتا ہوں، مذاق میں وہ بات کر دیتا ہوں کہ آدمی کی مٹی پلیت ہو جاتی۔ ان مذاقوں کو اس طرح نہ سمجھو مولوی صاحب، ان میں بڑے ایٹم بم ہوتے ہیں، سمجھے؟ کہتے تو مذاق میں، لیکن اس مذاق میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم، علماء کو نقصان کسی نے نہیں دیا، علماء کو نقصان خود مولویوں نے دیا، سمجھے؟ کلاڑے نے کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لکڑیوں کو کہا میں تمہیں کاٹتا ہوں، تو ایک لکڑی اٹھ گئی، اس نے کہا تو ہمیں کاٹ نہیں سکتا، لیکن ہمارے بھائی جان نے غداری کر کے وہ تیرے مقد میں گھس گئی ہے، اس وجہ سے تو ہمیں نقصان دیتا۔ کلاڑے کا دستہ کیا ہے؟ لکڑی تو ہے، سمجھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہ کیا ہے، وغلظ علیہم، ان پر سختی کر دو، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، جہنم، یحلفون باللہ ما قالوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکتے بھی رہتے، پھر قسم اٹھاتے کہ ہم نے اللہ کا بھلا کری ہے کہ یہ بات نہیں کی۔ جیسے کہ جلاس ایک شخص تھا منافق، اس نے کہا کہ اگر محمد اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، محمد اگر یہ کہ برحق ہے، محمد اگر یہ کہ برحق ہے تو پھر تو میں گدھا ہوں، سمجھے بھائی، میں گدھے سے بھی بدتر ہوں۔ یہ یحلفون باللہ ما قالوا، کہ یہ بات انہوں نے نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، حالانکہ کلمہ کفر وہ کہہ چکے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور ظہور اسلام کے بعد، اظہار اسلام کے بعد کفر انہوں نے ظاہر کر دیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے پکا ارادہ کر دیا بما، محمد کے قتل کا، لم ینالو، لیکن پا نہیں سکے، انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کر دیا جس کو حاصل نہیں کر سکے، یعنی محمد کے قتل کا، وَهَمُّوا بِقَتْلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَنَالُوهُ، لیکن اس کو پا نہیں سکے، وما نقموا احدن، یہ کسی پر عیب جوئی نہیں کرتے، مگر کسی بات پر عیب جوئی نہیں کرتے مگر اس پر، یہ مفعول بھی بنے گا، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے ان کو غنی کر دیا، اللہ نے اپنے رحم سے اور محمد رسول اللہ کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے یعنی مال ان کو دے دیا، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کریں تو یہ توبہ ان کے لیے بہتر ہوگی، شرط و جزا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر توبہ سے بھی روگردانی کرے، وَإِن يَتَوَلَّوْا مِنَ التَّوْبَةِ، توبہ سے روگردانی کرے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اللہ عذاب علیم دے گا، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین کے اندر ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا جو ان کے مسائل کو سنبھالے، اور نصیر ان کوئی مددگار نہیں ہوگا، چونکہ منافق رہتے زمین میں ہے، ورنہ یہ کہ جنت وغیرہ یہ ساری چیزیں آسمانوں پر ہے، اس لیے یہاں پر فی الارض بتایا، ہمارا واسطہ جن سے ہے وہ زمین والوں سے، نقصان دہ زمین والے، فرشتوں نے کوئی منافقت نہیں کی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، اس وجہ سے یہاں پر فی الارض کہا۔ اڑے کچھ سمجھ میں منڈیا، رمضان نے میرے خیال میں آپ لوگوں کو ڈھیلا کر دیا، میں نے کل اتنا پانی پیا، اتنا کہ بس گلا ہی میرا بیٹھ گیا برف کے پانی سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، کچھ منافق، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ثعلبہ ابن حاطب ہے، ثعلبہ ابن ابی حاطب ہے، تو خیال کر لینا مولانا، ثعلبہ ابن ابی حاطب وہ بدری صحابی ہے، یہاں کچھ مفسرین سے بڑی غلطی ہو گئی، اس پر لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہے کہ مفسرین کو یہ ٹھوکر کیوں لگی، کس طریقہ پر دماغ خراب ہو گیا، سمجھ شروع میں ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ مولانا بس ایک آدمی تفسیر سے واقف ہے، حدیث سے نہیں ہے، حدیث سے واقف ہے، تفسیر سے نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر، سمجھے میں لوگوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، خبر مقدم، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے انہوں نے وعدہ کی، عہد کیا کہ لئن آتانا، یہ اس عہد کی تفسیر ہے، واللہ لئن آتانا من فضلی، اللہ اگر اپنے فضل و کرم سے مال دیں گے تو لنصدقن، ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور پکے اللہ کا بھلا کرنے کو کار بن جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے فضل مال اس کو دے دیا، بخلوا بہ فیہ، اس میں بخل کرنے لگے، وتولوا، اور پشت پھیرا اس حال میں کہ وہ مورزون، روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ منافقین نے کچھ لوگوں نے کہا، حضرت نے دعا کی اور ان کو مال بھی مل گیا، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ سے ملاقات بھی چھوڑ دی، ملاقات بھی نہیں کی، اور زکوٰۃ تو اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت بھی نہیں۔
فعاقبہم اللہ نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، اللہ پاک نے منافقت کو ان کے دلوں کے اندر جما دیا، اس کے پیچھے لگا دیا، جما دیا، الی یوم یلقون اللہ، اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت تک۔ فعاقبہم اللہ نفاقا، اللہ پاک نے نفاق جمع دیا ان کے دلوں کے اندر یہ ملاقات تک۔ یہ اللہ نے منافقت کیوں جمع دی ان کے دلوں میں؟ بما اخلف اللہ، بسبب اس کے کہ یہ مخالفت کرتے، ما وعدو، اللہ کے ان باتوں کا جو اللہ سے وعدہ کرتے، ما وعدو ما خلف، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس کے کہ بما کانوا یکذبون فی الدنیا، دنیا کے اندر یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ترکیب بالکل آسان ہے مولانا، یہ الی یوم یلقونہ یہ متعلق ہوگا اللہ کا بھلا کریے کہ اس کے لیے عاقبہ کے ساتھ، یا نفاقن کے لیے یہ صفت بنے گا، فعاقبہم نفاقا کائنا فی قلوبہم وکائنا الی یوم یلقونہ، قیامت تک یہ منافقت ان کو چھوڑے گی نہیں، اس کو صفت بھی آپ بنائیں گے نفاق کے لیے۔ بما اخلف اللہ یہ متعلق عاقبہ کے ساتھ ہے، ما وعدوہ موصول صلہ، یہ مفعول بھی ہے اخلفو کے، وبما کانوا یکذبون کا عطف ہے بما اخلفو پر، یہ متعلق ہوں گے عاقبہ کے۔ الم یعلموا، ان منافقین کو معلوم نہیں، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، اللہ یہ ہے کہ ان کی آہستہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اور کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی ذات علام الغیوب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الذین یلمزون المطوعین، یہ مبتدا بنے گا، جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں نفلی صدقہ دینے والے مومنین پر، المطوعین من المومنین، جو نفلی صدقہ دینے والے مومنین ہیں ان پر جو عیب لگاتے فی الصدقات، صدقات کے سلسلے میں، اور والذین، اور ان لوگوں پر بھی عیب لگاتے، المطوعین پر عطف ہے، ان لوگوں پر عیب لگاتے ہیں الذین لا یجدون، جن کو اللہ جو کچھ بھی نہیں پاتے، ان کی گنجائش نہیں، الا جہدہم، مگر اپنی طاقت کے مطابق معمولی صدقہ کرتے، فیسخرون منہم، یہ ان پر منافق اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مذاق کرتے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ سارا موصول صلہ مل کر کے یہ الذین کے تحت ہو گیا، اور الذین مفہوم محل مبتدا، اس پورے مبتدا کی خبر ہے سخر اللہ منہم، اللہ ان پر مذاق کریں گے، ولہم عذاب، یعنی سخریہ اور مذاق کا بدلہ اللہ ان کو دے دیں گے۔ خیال کر لینا مولا ٹوپی نہ گرس علماء بنی اسرائیل اتھے ہو یا کسی اور علاقہ بچو اتھے رہا کر۔ مفسرین حضرات ابھی تک بعض سورہ بقرہ میں چل رہے ہیں، بعض سورہ آل عمران میں، چونکہ 15 پارہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اگلے سال 10 پارے ہوں گے، سمجھے میں لوں گا۔ مجھ سے ایک مفسر نے پوچھا آپ اس طرح کیسے پڑھا سکتے، کیسے بیٹھ سکتے؟ میں نے کہا کہ ہمارا نچلے والا حصہ جو ہے نا اسٹیل کا ہے، سمجھے بھیا، نچلے والا حصہ اسٹیل کا۔ اور کل نور محمد نے پوچھا کہ آپ ایک سال پھر اس سے پتہ کر لینا بعد میں جواب اس کو کیا ملا، سمجھے۔ نور محمد نے کل ایک سوال کیا، جیسے آپ لوگ یہاں سے فارغ ہو گئے تو اس سے پتہ کر لینا کہ تم نے سوال کیا کیا، جواب تمہیں کیا ملا۔ اگر وہ چھپائے گا تو زید بتائے گا تمہیں، سمجھے۔ اس کے نیند یہ اس کا خود زید کو نیند آ رہی ہے، جنید پتر۔ الذین یلمزون المطوعین، جو نفلی صدقہ من المومنین، مومنین میں سے جو نفلی صدقات دینے والے ہیں ان پر جو عیب جوئی کرتے ہیں پھر صدقات کے سلسلے میں، والذین لا یجدون، اور ان لوگوں پر المطوعین پر، اور یلمزون الذین، ان پر بھی عیب لگاتے ہیں کہ لا یجدون، جو کچھ بھی نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی طاقت اور اپنے اللہ کا بھلا کر گنجائش کے مطابق، فیسخرون منہم، یہ یلمزون پر عطف ہے، ان پر مذاق کرتے، یہ سارا ہو گیا صلہ الذین کے لیے، اور مبتدا ہو گیا سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مسخرہ فرمائیں گے، ان کو بدلہ دیں گے ان کے مسخرے کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ سخرہ پر عطف ہے، ان کے لیے دردناک قسم کا۔ معنی کیا ہے؟ ایک صحابی 4000 حضرت عبد الرحمن 4000 درہم لا کر کے دیتا ہے، کہتے ہیں دکھلاوا ہے کہ میں اتنا کر رہا ہوں۔ اور دوسرا غریب 1 سا 2 سا گندم لے کر گیا تھا، کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے 3-4 کلو گندم کی، 2 کلو گندم، اللہ بھوکا ہو گیا آگے۔ زیادہ دے دے تو ریاکار ہے، اگر کوئی کم دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کنگلے کو دیکھو ضرورت کیا ہے اس کی۔ یعنی ہر صورت میں ایمان والوں پر، جیسے کہ آپ دیکھیں نا، اگر مولوی ویگو گاڑی میں سوار ہو جائے اور
پگڑی ہو تو بہت اچھا ہے، کھڑکی سے ایسے ہاتھ نکالے بدماشی کریں، سمجھے، تو لوگ کہیں گے اے ہمارے بیروئی کہتے اڑے درو اس کا ٹکی پنڈا کا ان وری ویگو گاڑی تھی، کہتے کل تک یہ روٹی بھیگ مانگ رہا تھا، وہ جو وظیفہ لیتے نا گھروں سے اس کو بیروئی لوگ کہتے پکر، سندھی میں بھی کہتے پکر، فکر پکر، اور پٹھان لوگ کہتے وظیفہ، کل تک تو یہ وظیفہ بھیک مانگ رہا تھا اور آج ویگو گاڑی میں، اور اگر مولوی غریب سائیکل پر ہے اور یہاں سے جا رہا ہے اور ادھر سے ہوا آ رہی ہے، داڑھی کے دو حصے ہو گئے، ایک ادھر اور ایک ادھر، سمجھے، سائیکل چلا رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں ماڑو چنڈ تے پہنچی ویا ملا نبھاگو وری سائیکل تو ہلائے، بولو ماڑو کیا ہے، چنڈ تے پہنچے، چنڈ کہتے چاند کو، لوگ چاند پہ پہنچے اور یہ بغیرت مولوی ابھی تک سائیکل چلا رہا، یہ سائیکل پہ، سمجھے، خلاصہ یہ نکلا کہ اوپر تھوکو تو پیشانی، نیچے تھوکو تو داڑھی، کسی بھی صورت میں مولوی کو چھوڑنا نہیں۔ ہمارے رشتہ دار ایک قوم ہے، سمجھے، تو مینگل میں 40-50 قوم ہیں، تو وہ بھی ایک قوم ہے، تو ہم کہتے کہ چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں برابر راستے پر، ایک اس قوم کا ایک ہمارا، برابر چلتے، تو وہ ایسے غصے والے کہتے کہ کمینے کے بچے تم ہمارے برابر کے ہو، کیوں تم میرے ساتھ راستے میں برابر کیوں چلتے ہو، یعنی شانہ بشانہ، کندھے پر کندھا ہاتھ رکھ کر کے برابر کیوں چلے، کمینہ تم ہم سے نچلے درجے کو میرے برابر کیسے چلتے، برابری کا تم نے سوچا کیوں؟ تو اب ہمارے جو وہ بھی مینگل ہم لوگ، پھر ہم کہتے کہ چلو تم آگے ہو جاؤ ہم پیچھے چلتے، راستہ تو اس طرح تم آگے آگے جاؤ ہم پیچھے، وہ کہتے کہ نہیں بغیرت تم پر کوئی اعتبار نہیں، تم پیچھے سے انگلی دیتے ہو، تم پر کوئی اعتماد نہیں، انگلی دیتے ہو۔ پھر ہم کہتے کہ چلو یہ کرو کہ ہمیں چھوڑو ہم آگے چلتے اور تم پیچھے چلو، کہتے تم ایسے بم چھوڑتے ہو کہ خدا کی پناہ ایسے بم اس کو ہم سونگھ بھی نہیں سکتے، تو آپ لوگ بتائیں منطقی ہے اس کا کون سا حل ہے؟ پھر صاحب آپ بتائیں، آپ کے پاس تو جنات ہے، موکلات ہے، سمجھے، تو کوئی اس کا حل تو بتا دو۔ تو مولوی کی خیر نہیں ہے کسی بھی صورت میں، سمجھے، ماڑو چنڈ تھے، اس لیے مولوی صاحب غریب سائیکل چلا رہا تھا، جا کر بچے کو مارا تو اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی، بچے نے کہے اے ملا شرم نہیں آتی، اس طرح اندھے ہو کر کے سائیکل چلاتے ہو، اندھے ہو کے داڑھی دیکھو اور پھر یہ کہ اس طرح لوگوں کو ٹکر مارنا، سمجھے، داڑھی دیکھو اور سائیکل۔ تو اس نے کہا بیٹا داڑھی کا نام کیوں لیتے ہیں، یہ سائیکل کے بریک نہیں ہے، یہ داڑھی ہے، یہ تھوڑی بریک ہے، بولو بیٹا یہ کیا ہے، یہ داڑھی ہے، سائیکل کے تھوڑی بریک ہے، اصل مسئلہ سائیکل کے بریک ہی نہیں ہے، تم اس پر ناراض ہو جاؤ، داڑھی نے کیا قصور کیا؟ حافظ جی استاد جی، اے جی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، ان منافقین کے لیے استغفار کر لے یا نہ کر لیں، ان کے لیے ان تستغفر لهم 70 مرة 70 مرتبہ آپ استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ کبھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ذالک یہ عدم مغفرت، ذالک عدم المغفرت یہ اس وجہ سے ہے کہ بأنہم کفروا باللہ ورسول، اللہ رسول کی انہوں نے نافرمانی کی ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اللہ رسول کی اطاعت سے باہر ہے اور فاسق کی کبھی اللہ رہنمائی نہیں فرماتے۔ مولانا عربوں میں اکائیوں کے اندر 7 کا عدد اور دہائیوں میں 70، سمجھ شریف میں کہ نہیں، اور سینکڑوں کے اندر 700، یہ عرب کے ہاں تکسیر اور کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں، تکسیر اور کثرت کے لیے استعمال۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر آپ استغفار کریں گے تب بھی اللہ مغفرت نہیں کرے گا، سمجھے، تو مانا کیا ہے جی 80 مرتبہ کریں، 100 کرے، 5 مرتبہ، 500، 1000 مرتبہ مغفرت ہوگی؟ نہیں، اس لیے اس سے مراد کثرت ہے کہ جتنے کثرت سے مغفرت کرو تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، اس لیے جہنم کے 7 دروازے لیکن جنت کے 8 دروازے، قرآن کی 7 منزلیں کر دی، سمجھ شریف ہے کہ نہیں، تو 7 اکائیوں میں اور دہائیوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اس میں 70 اور 700 جو ہے نا سینکڑوں میں، یہ تکسیر اور کثرت کے لیے، لیکن یہ تو آگے آپ کو یہ تکسیر اور کثرت یہ عرب کا قانون ہے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اولا تستغفر، یہ او تخیر ہے، استغفار کرو یا نہ کرو، میں کروں گا۔ حضرت عمر نے منع کیا تو کہ یہ قانون محمد رسول اللہ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جواب اس کا یہ، محمد کی رحمت اور آپ کی شفقت جو ہے نا طبیعت پر غالب آ گئی۔ بولو، آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت جو ہے نا آپ کی طبیعت پر غالب آ گئی کہ کرنا ہے ہر صورت میں۔ سمجھ شریف میں کہ استغفار آپ نے کیے، اپنی قمیص مبارک بھی دے دی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو، اس کو قبر سے نکالا، لحد سے نکالا، اور اپنے یہ ہے کہ ران مبارک پہ اس کا سر بھی رکھا، اور اپنے یہ کہ قمیص اس کو پہنا دی، لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ ہے جی ذالک، یہ عدم مغفرت اس وجہ سے بیان۔ اچھا 70 مرتن میں سمجھو یہ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا آپ کی کتابوں میں جہاں بھی آتا ہے، لیکن یہاں کہو گے ان تستغفر لهم 70 مرتن، استغفار 70 مرتن، یہ مرتن تمیز بنے گا 70 کے لیے، لیکن یہ کہ استغفار 70 مرتن، الوضوء مرتن، الوضوء وضوء مرتن، والوضوء مرتن، الوضوء وضوء مرتن۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ منصوبی حالت میں یہ اکثر مفعول مطلق، وہ تو چونکہ ممیز ہے، تمیز یہی ہے، تو حقیقت میں سمجھو کہ یہ مفعول مطلق، لیکن بحذف المضاف۔ ذالک، یہ عدم مغفرت بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرح المخلفون بمقعدہم۔ مولانا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کا حضرت نے 2 مہینے پہلے اعلان کر دیا اور صاف صاف بتایا کہ ہم غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں، سمجھے؟ اس کے لیے پورے توشے کے اور ہر طرح سے ساتھی اپنے تیاری کرے۔ منافق پیچھے رہ گئے۔ اب جب کہ غزوہ تبوک سے آپ واپس آئیں گے تو کہیں گے چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید میں آپ کو سمجھا نہ سکوں، لیکن آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ بیوی بیمار تھی، بچے بیمار تھے، مشاغل تھے، مصروفیات تھے، اتنا گھر گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا گر گیا مصیبتوں میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی خباثتوں کو یہ زبان چھپاتی ہے، اس زبان کو اتنی تیزی کے ساتھ چلاتے ہیں کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ساری خباثتیں چھپ جاتی ہیں، سمجھے؟ ہم ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، بعض لوگوں کی اردو بڑی اچھی ہوتی، اب ہم لوگ تو بلوچ لوگ ہیں، ارے حضرت کیا حال ہے؟ بولو حضرت کیا حال ہے؟ اور 3-4 دن سے آپ نظر نہیں آئے، کہتے پوچھو نہیں، درد مندی کی کیفیت پوچھو نہیں، جس پہ بیتتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، جہاں پہ آگ جلتی ہے اسی جگہ کو پتہ ہوتا ہے، زمین کے دوسرے حصوں میں وہ حرارت، وہ گرمی، وہ تپش وہ نہیں ہوتی، جہاں آگ جلتی ہے اس حصے کو پتہ ہوتا ہے۔ اب خیال کرنا، تمہید سنو ظالموں، سمجھے بھی؟ ہم نے سوال کیا پوچھا ہے؟ حضرت کیا حال ہے اور کیا کیفیت ہے کہ آپ 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہے، آئے سمجھے؟ لیکن فصاحت و بلاغت دیکھو، بس کیفیت پوچھو نہیں، درد مندوں کا حالت پوچھو نہیں، بیماروں کی حالت پوچھو نہیں، آپ یقین کیجئے زمین کے جس حصے پہ آگ جلتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، جو کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اور وہ کیفیتیں ایسی ہوتی بتانے کی ہوتی بھی نہیں، وہ زبان سے تو ہوتی بھی نہیں۔ آپ یقین کیجئے گا، پرسوں اٹھ رہا ہوں لیکن اٹھ نہیں پا رہا، اٹھا نہیں جاتا، لیٹ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ نیند نہیں آتی، آنکھیں بند بھی نہیں ہوتی، اور اٹھ رہا ہوں کتاب دیکھ رہا ہوں لیکن کتاب دیکھ نہیں پاتی، آئے سمجھے؟ اب یقین کہ اب سننا یہ ہے کیا؟ پہاڑ کھودا چوہا نکلے، سمجھے؟ آپ یقین کیجئے گا کل بھی اسی طرح، پرسوں بھی اسی طرح، رات کو اٹھا ہوں، دماغ پہ بوجھ، دل پہ بوجھ، آنکھوں پہ بوجھ، کانوں پہ بوجھ، یہ پٹھے، یہ کمر، یہ ٹوٹ گئی، اور کچھ دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا۔ آج صبح کوشش کی کہ کتاب کسی نہ کسی طرح دیکھوں، لیکن دیکھ نہیں سکا۔ آپ یقین کیجئے ایسی ریزش دماغ پہ، آنکھوں پہ ایسا بوجھ، میں نے اپنی زندگی میں کہیں ایسا نزلہ زکام نہیں دیکھا۔ ہو سمجھے؟
میرے ساتھ دوسرے جو مولوی تھے اس نے کہا خدا کی قسم ہم لوگوں کو بلوچوں کو اگر کینسر بھی لگے اس طرح اس کو بیان نہیں کر سکتے. کینسر بھی اگر لگے کسی کو ٹی بی کی بیماری لگ جائے تو اس انداز میں ہم بیان نہیں کر سکتے جو اس نے اس کی سنگینی کو نزلہ زکام کی سنگینی کو بیان کر دی. سمجھے یہ ہوتا ہے. حضرت آپ ہمارے بارے میں سوچ سکتے ہم تو آپ پہ دل و جان سے قربان ہونے والے لوگ ہیں. سمجھے دل و جان سے قربان ہونے والے لوگ ہیں. جہاں تک بس چلے جہاں تک ہو کبھی بھی ہم نے اس طرح نہیں کیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے انحراف کریں روگردانی کریں اور آپ کو اکیلے چھوڑیں. لیکن مشاغل ہے مصروفیات ہے رکاوٹیں ہیں عوائق ہے اور اللہ آپ کا برک موانع ہے. بیوی کا مسئلہ وہ بیمار پڑی بچے اس طرح بنا کر کے یہ جھوٹ تو بولیں گے. سمجھ شریف میں ہے کہ اس لیے حضرت کعب بن مالک ہلال بن امیہ ان کا قصہ بھی آئے گا. ہلال بن امیہ کعب بن مالک اور مرارۃ بن ربیع یہ کہتے کہ ہم نے کہا جھوٹ نہ بولو. ہماری اپنی عملی کوتاہی تھی کہ ہم نہیں کہہ سکے. میں ایسا جوان تھا میرے کپڑے ایسے تھے. کعب بن مالک کہتا ہے کہ مجھے کیا اور کوئی مسئلہ میری عملی کوتاہی تھی. جھوٹ ہم نے نہیں بولا صاف. لیکن اللہ نے ہمارے اس سچائی کی وجہ سے 50 دن تو صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ ہو گئے. اس کے بعد وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. چلیے گا مولوی صاحب یہ اب قصہ وہاں تک چلے گا. یہ آخر تک یہ ان منافقین کے مختلف گروپ آئیں گے کہ کس طرح اپنے خبیث زبان ان کی خباثتوں کو کس طرح چھپاتی. فرح المخلفون پیچھے رہنے والے. مخلفون کا مبنی للمفعول اسم مفعول ہے یعنی خلفہم اللہ. اللہ نے جہاد سے ان کو پیچھے رکھا. یہ اللہ کا غضب ہے جو جہاد پہ نہیں جاتا. اڑے مخلفین کے لیے تو مخلفین ضروری ہے. مضروب کے لیے ضارب ضروری ہے. یہ مخلف ہے. مخلف کون ہے؟ کہتے ہیں خلفہم اللہ بغضب منہ. اللہ نے اپنے غصے سے ان کو پیچھے رکھا. جو جہاد پہ نہیں جاتا اس پر اللہ کا غصہ تو ہے. عذر لنگ بدتر از گناہ لنگ. سمجھے عذر کیا ہے بول عذر لنگ بدتر از گناہ یہ ہے جی. فرح المخلفون پیچھے رہنے والے وہ خوش ہو گئے. بمقعدہم کا معنی بقعودہم پیچھے بیٹھنے سے. بقعودہم بیٹھنے سے. خلاف رسول اللہ نبی کے پیچھے. اللہ کو نبی کے جانے کے بعد خلاف رسول اللہ نبی کے مخالف نہیں نبی کے جانے کے بعد پیچھے بیٹھنے سے خوش ہو گئے کہ ہمارے وکرہوا ناپسند کرتے ہیں ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد. وقالوا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر اس گرمی کے اندر کہاں جاتے ہو غزوہ تبوک. سمجھے کھجور پک رہے تھے گرمی میں. وقالوا لا تنفروا فی الحر ان سے کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. حرن تمیز اشد خبر ہے نار جہنم کے لیے. لو کانوا یفقہون اگر ان کو پتہ ہوتا لو کانوا یفقہون شدت حر جہنم اگر حر جہنم کا ان کو علم ہوتا تو پھر لما تخلفوا یہ پیچھے نہ رہتے. لو کانوا کا جواب محذوف ہے. لما تخلفوا پیچھے نہ رہتے. سمجھے یہ ہے. فرماتے کہ ان کان الامر کذالک صورت حال یہی ہے. انہیں نے مکاریاں کر کے یہ پیچھے رہ گئے. فلیضحکوا ضحکا قلیلا بہت کم ان کو ہنسنا چاہیے. ولیبکوا بکاء کثیرا زیادہ رونا چاہیے. جزاء بما کانوا یکسبون جزاء بما کانوا ینافقون ان کے منافقت کی سزا یہی تو ہے. سمجھے یہ مفعول لہو ہے. یہ ہنسے کم روئیں زیادہ. جزاً یہ فرماتے کہ سزا ہے اور جزا ہے. یہ جزا بدلے کے لیے بما کانوا یکسبون جو انہوں نے منافقت کی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ یہ رجا رج ان سے جس کا معنی لوٹانا. اور اگر رجا یرجو رجوع نہ جائے اس کا معنی لوٹنا. سمجھے صرف مصدر کا فرق ہوگا. رجا یرجو رجعن آ جائے تو اس کا معنی لوٹانا. اس سے اگر ماضی مضارع آ جائیں متعدی ہوں گے. اور رجا یرجو رجوعن اگر آ جائے اس کا معنی لوٹنا اور پہلے کا معنی لوٹا. یا یہ رج ان سے
فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ اگر ان میں سے کسی جماعت کی طرف اللہ آپ کو لوٹائیں گے غزوہ تبوک سے واپس مدینہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پھر اس کے بعد آئندہ کسی جہاد میں نکلنے کے لیے آپ سے اگر اجازت مانگے، یہ معطوفت ہو کر کے شرط ہو گئے، فَقُلْ کہہ دو لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا تم کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہمارے ساتھ، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا اور میرے ساتھ کبھی بھی دشمن سے لڑ نہیں سکتے، میں تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ تم وہ لوگوں کہ تم راضی ہو گئے تھے بیٹھنے پہ پہلی مرتبہ یعنی غزوہ تبوک میں، سمجھے؟ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ کہ تم بجائے خروج کے قعود پر راضی ہو گئے اول مرتين پہلی مرتبہ، لہذا جب یہ ہے جب ان کان الامر كذلك جب تم راضی ان رضیتم فقعدوا مع الخالفین لہذا تم اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ یہ کہ بیٹھ جاؤ، اور پیچھے رہنے والے خالفین میں کون ہیں؟ خالفین اور قائدین میں لنگڑے لوڑے بھی ہیں، بڈھے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، سمجھ رہے؟ ان کے ساتھ رہو، تمہیں یہی زیب دیتا، مرد تو بسترے پر نہیں بیٹھتا، مرد تو حرکت کرتا رہتا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا آپ ان میں سے کسی پر کسی کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، یہ عہد کے لیے صفت بنے گا، مات ابداً یہ پورا جملہ، سمجھ رہے؟ اور ابداً ظرف بنے گا لا تُصَلِّ ابداً، اور مات جو ہے نا یہ صفت ہے اس کے لیے عہد کے لیے متعلق ہوگی۔ اب ان میں سے کسی پر جو مر گیا ہو کبھی بھی ہرگز آپ نماز نہ پڑھائے، ولا تقم علی قبرہ اس کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہ ہو جائے، انہم کفروا باللہ ورسولہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، وماتوا اور مرے وہم فاسقون کفر کی حالت میں مرے، ماتو کی ضمیر واو سے وہم فاسقون، ولا تعجبک اموالہم واولادہم لیکن ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، انما یرید اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا اس مال کے ذریعے سے اللہ دنیا میں ان کو عذاب دے دے، وتزهق ارواحہم اور ان کی روح نکلے اس حال میں وہم کافرون کفر کی حالت میں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور یہ ان تفسیری ہے بِأَنْ آمِنُوا اور اس صورت کے اندر یہ بات ہوتی ہے ان آمنوا باللہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کرو، تو استاذنک اولو الطول منہم تو اجازت مانگتے ان میں سے قدرت والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ استاذنک یہ متعلق ہوگا بِأَنْ آمنوا انزلت کے ساتھ یہ کہ متعلق ہوگا یا تفسیر ہے، اور استاذنک اولو الطول منہم یہ جواب بنے گا اذا کے لیے۔ جب یہ ہے کہ کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور صورت کے اندر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول کے ساتھ مل کر کے جہاد کرو، استاذنک اولو الطول منہم جو ان میں سے طاقت والے قدرت والے ہیں وہ آپ سے اجازت ہمیں اجازت دے، ہم تو نہیں چل سکتے، وقالو اور کہتے آپ سے ذرنا ہمیں چھوڑ دو، نکم مع القائدین ہم لوگ یہاں رہیں گے قائدین کے ساتھ، قائدین سے مراد معذورین ہیں، لنگڑے لوڑے بڈھے، سمجھے؟ رضوا بان یکونوا مع الخوالف یہ راضی ہے اس بات پر کہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائے، اب خالفتن تو پھر عورتوں کے ساتھ رہے، اور اگر یہ کہ ویسے خالف کی اگر جمع ہے جیسے حالق کی جمع حوالق آتی ہے، یہ اپنے بخاری میں پڑھا سب، حالق کی جمع حوالق، فارس کی جمع فوارس، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کہ یہ مذکر بنے گا، تو وہی پیچھے رہنے والے لنگڑے لوڑے بڈھے یہ راضی ہو گئے کہ ان کے ساتھ رہے پیچھے رہنے والے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر رضو پر عطف ہے اور ان کے دلوں پر مہر جباریت لگی گئی ہے، اس وجہ سے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ سمجھیں گے نہیں، یہ فاتحہ لی ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ الذین الرسول پر آتے ہوئے یہ مبتدا ہو گیا، جاہدوا خبر ہے اس کے لیے، جاہدوا باموالہم وانفسہم یہ اپنی جان مال سے جہاد کرتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے لیے ثواب ہے اور انہی کے لیے حسنات ہے، وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ خیرات کا ترجمہ حسنات سے کرو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحت الانہار اللہ پاک نے باغات تیار کی جن کے نیچے نہریں بنتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم یہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجعل المعذرون من الاعراب وجعل المعذرون حال کونہم من الاعراب عذر پیش کرنے والے، سمجھے؟ اس بہانہ والے عذر پیش کرنے والے بدو وہ آتے ہیں آپ کے پاس، لیؤذن لہم تاکہ ان کو اجازت مل جائے پیچھے بیٹھنے میں۔ وقد قعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول سے جھوٹ بولا، جنہوں نے اللہ رسول سے جھوٹ بولا ہے اور اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم جو ان میں سے کافر ہیں ان کو عذاب علیم ضرور گھیرے میں لے لے گا اور ان کو پکڑ لے گا، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم۔
لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، یہ لیس کا اسم ہے۔ کمزوروں پر، مریضوں پر، اور وہ لوگ الذین لا یجدون، جن کے پاس مال نہیں ہے، مال نہیں پاتے، ما وہ مال کہ ينفقون جس کو خرچ کرے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، غریب بھی ہے، مریض بھی ہے، ضعیف بھی ہے، نہیں ہے ان پر، یہ خبر مقدم بنیں گے لیسا کے لیے، سمجھے، ثابتاً کائناً کے ساتھ، حرجن ان کے لیے کوئی گناہ ان پر نہیں ہے، لیسا حرجن، لیسا حرجن ثابتاً علی الضعفاء، کوئی مذائقہ نہیں ان کے لیے، بشرطے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ اذا نصحوا، اذا کو اگر شرطیہ لے لیں گے جب اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہوں، بشرطے کہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہوں، تو پھر یہ ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، یا یہ کہ فلیس علیہم جناح، ان پر کوئی مذائقہ نہیں، ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم، نیکوکار لوگوں پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، علی المحسن خبر مقدم، من سبیل مبتدا مؤخر من زائد ہے، ارے نیکوکار لوگوں پر من سبیل کسی قسم کا الزام نہیں ہے، اگر معذور ہے نیکوکار ہے تو واقعتا ہے، واللہ غفور رحیم۔ ولا علی الذین، لیس علی الضعفاء پر عطف ہے، کمزوروں پر، مریضوں پر، اور وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس کو خرچ کرے، ان کے ساتھ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ اذا ما اتوک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سواری دے دیں، لتحملہم سواری آپ ان کو دے دیں، اور وقت قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے سواری کی جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، یہ قلت کو حال بنا دیا آپ نے، اللہ آپ کو بلا کرے، اتوکا کی ضمیر سے، سمجھے، اب یہ پورا ہو گیا شرط، جزا ہے تولو، پھر وہ واپس ہوتے ہیں اس حال میں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھ بہتی ہے من الدم، آنسو سے، حزناً پریشانی کے مارے، پیشانی کی وجہ سے، مفعول لہ، اور حزناً کس بات پر حزن ہے، الا اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے وہ مال کہ جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مشکل ترکیب ہے مولانا، یہ اذا ما اتوک لتحملہم، اتو کے ساتھ متعلق، وقد قلت لا اجد ما احملکم علیہ، یہ حال ہو گیا، یہ پورا کا پورا شرط ہو گیا، اور تولوا واعینہم، تولوا واعینہم، واعینہم یہ حال ہے، اللہ کا اعین مبتدا، تفیض من الدم، یہ اللہ کا بھلا کرے خبر، اور یہ حال بنے گا تولو کے ضمیر سے، اور حزناً یہ مفعول لہو ہے، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ حال ہے، پریشان ہے، تولو روگردانی کرتے ہیں، واپس جا، اچھا تفیضوں کے لیے یہ تفیضوں سے مفعول ہے، آنکھیں ان کی بہتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے بہتی ہے، حزناً پریشان ہے اس بات پر، الا اللہ یجد ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ مال نہیں جس کو خرچ کرے، اللہ یجد ما ينفقون حزناً کے ساتھ متعلق ہے، اور حزناً مفعول ہے تفیضوں کا، تفیضوں خبر بن گیا اعینوں کا، اعین تفیضوں یہ حال بن گیا تولو سے، تولو جزا ہے اذا کے لیے، اذا شرط و جزا مل کر کے الذین کے لیے صلہ، اور الذین کا عطف ہے الضعفاء پر، اور الضعفاء المرضى علی الذین لا یجدون علی الذین اذا ما اتوک، یہ سارے کے سارے جار مجرور خبر مقدم، اور سبیل مبتدا مؤخر یعنی لیس کا اسم، یہ لیس کی خبر مقدم بنے، یہ مشکل جگہ ہے، خیال کر لینا، سمجھ میں آ گئی؟ انما السبیل، بے شک الزام جو ہے نا، الزام اور گرفت اللہ کی ان لوگوں پر ہے، الذین یستأذنونک، جو آپ سے اجازت مانگتے پیچھے رہنے میں، یستأذنونک فی القعود، پیچھے رہنے میں آپ سے اجازت مانگتے، حال یہ کہ وہ ہم اغنیاء، ان کے پاس مال بھی ہے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی بھی نہیں، معذور بھی نہیں، بس یہ ہو گیا مولانا، علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، یہ خبر بنے گا انما السبیل السبیل کے لیے، رضوا بان یکون مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ پیچھے رہنے والے عورتوں کے ساتھ پیچھے رہیں، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، جی یہ ہو گیا یہاں تک، یعتذرون الیکم، اے میرے پیارے، یہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے یہ منافقین، جب آپ واپس ہو جائیں گے تبوک سے، اذا رجعتم الیہم من التبوک، جب تبوک سے آپ واپس ہوں گے تو یہاں پر عذر معذرت پیش کریں گے، اذا کو ظرف بناؤ یعتذرون کے لیے، تو اس لیے جزا نکالنے کی ضرورت نہیں، قل لا تعتذروا، کہہ دو میرے سامنے عذر پیش نہ کر دو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ اللہ، یہ جملہ تعلیل، اللہ نے تمہارے منافقت کی خبریں مجھے بتائی ہے، وسیر اللہ، اب آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے اعمال کو، اور رسول بھی دیکھیں گے آئندہ کے لیے کہ تم آئندہ جہادوں میں دلچسپی لیتے ہو نہیں لیتے ہو، لیکن اب تک تم منافق ثابت ہو چکے ہو، اور ظاہر ہے کہ زندگی مرنے سے پہلے پہلے آدمی توبہ کرے، آئندہ اگر جہادوں کا مسئلہ آ جائے اس میں اگر تم نے حصہ لے لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مسئلہ تمہاری خیر نہیں۔
صحیح ہے؟ جی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، لیکن رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اپنی زندگی تک. یہ مفسرین لکھتے ہیں زندگی کے بعد نبی حاضر و ناظر نہیں ہے کہ ہر ایک کے اعمال کو کوئی کیا کر رہا ہے. اس عمل سے عمل جہاد مراد ہے، عمل سے عمل جہاد مراد ہے، اور پورا کا پورا صورت کو دیکھو آگے پیچھے یہی ہے. ثم تردون، یرا پر عطف ہے وسیرا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت، پھر عالم الغیب اور عالم الشہادت کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا. فینبئکم بما کنتم تعملون فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ تم نے عمل کیا اللہ تمہیں بتا دے گا. سیحلفون باللہ لکم، آپ کے سامنے قسم اٹھائیں گے اللہ کے. اذا انقلبتم الیہم، جب آپ غزوہ تبوک سے واپس ہو جائیں گے. یہ بھی ظرف محض ہے یحلفون کے لیے. یحلفون لک باللہ لکم وقت انقلابکم الیہم، جب آپ واپس ہو جائیں گے، جب واپس قسم اٹھائیں گے. یہ قسم کیوں اٹھائیں گے؟ یحلفون کے ساتھ متعلق لتعرضوا عنہم، تاکہ ان کی بدماشیوں سے آپ روگردانی کر لیں، ان کی منافقت کو آپ چھپائیں. ان کان الامر کذالک، یعنی ان حلفوا لکم، اگر یہ قسم اٹھائیں فاعرضوا عنہم، ان سے روگردانی کرو، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. کیوں؟ انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ پلیت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، یجزون جزاء بما كانوا یکسبون، ان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا تھا، دنیا کے اندر جو کچھ کرتے تھے. یجزون جزاء بما كانوا یکسبون. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کو قسم اٹھاتے آپ کے سامنے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائے. فإن ترضوا عنہم، لیکن آپ انسان ہیں اور انسان ہے، اگر آپ کو یہ جھوٹ بول کر کے راضی کر دیں. فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں، لیکن آپ کو ان کے خوب سے بات ان کا علم نہیں ہے، مجھے اللہ کو پتہ ہے. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، فاسق لوگوں سے کبھی اللہ راضی نہیں ہوگا. سمجھے؟ یہ بدو اللہ آپ کا بھلا کرے. ان بدو میں کئی قسم کے لوگ بھی ہیں. اب بتا دیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، وہ عرب بدو لوگوں، دیہاتی لوگ بدو لوگ، اشد کفرا، یہ کفر اور منافقت میں یہ بہت سخت ہے. وہ اجدر، اور لائق تر اس بات کے اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول، رسول پر اللہ نے جو کچھ احکام اتار دیے ان کے حدود کو اللہ کا بھلا کرے، یہ جانتے نہیں ہے. وہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اور حدود کا ترجمہ آپ احکام سے کریں. وہ اجدر، اور قریب ترے اس بات کے لائق ہے اللہ یعلم احکام ما انزل اللہ علی رسول، اللہ نے رسول پر جو کچھ اتارا ہے ان کے احکام کو وہ جانتے نہیں ہے. واللہ علیم حکیم، دیہاتی لوگوں کو کیا پتہ ہوتا ہے مولانا. ویسے بھی جس کے پاس جو بکریوں کے ساتھ رہے، سمجھ شیری میں کہ نہیں، اب بھی ہمارا بندہ کوئی یہاں لاؤ، آپ وضو بھی کریں گے لیکن وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے پانی، اس کو نل کا کھولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جبکہ شہر کے بکریوں کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ جا کر کے نل کے کو بعض نل کے ہوتے ہیں نا ایسے، تو ان کو ایسے کر کے مولانا بکری بخدا پانی پیتی ہے، پانی پینے کے بعد پھر اس کو بند کر کے چلی جاتی. اور حماد کے چچا اگر آپ لائیں گے انشاءاللہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نل کے کس طرح بند ہوتے اور کس طرح کھلتے. یہ طے شدہ ہے. یہی حال ہے یہ سکھ کا بھی. آیا میں جس قوم کا یہ حال ہو، سمجھ رہی میں کہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ دیہاتی پن یہ ہے جی. وہ بدو جو ہے نا، مولوی صاحب نماز پڑھ رہا تھا، عرب لوگ تو بہت غلط میں پڑھتے ہیں نا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسوله واللہ علیم حکیم. یہ پڑھ رہا تھا تو بدو جب آیا، اس نے سنا قرآن تو سمجھتے ہیں عربی، کس کر کے اس نے ڈنڈا ایک دو مارا کہ ہمارے بدوؤں کے پیچھے پڑا ہے. سمجھے بھیا؟ چلا گیا، بھاگ گیا. 3-4 مہینے کے بعد چوری چھپ کے سے آیا. اللہ کی شان اتفاقاً امام صاحب یہی آیتیں پڑھ رہے تھے، لیکن یہ آیت پڑھ چکا تھا اگلے والے پر. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سارے بدو برابر نہیں ہے، ان میں سے کچھ اللہ و آخرت پر ان کا ایمان بھی ہے اور وہ منافق نہیں ہے، وہ ٹھیک بھی ہے. کہتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ اس ڈنڈے کو جزائے خیر دے، اس نے دماغ ٹھیک کر دیا نہیں کیا.
سمجھے؟ پچھلے مرتبہ وہ آیت پڑھ رہا تھا، اس کی پٹائی غریب کی، اور اس مرتبہ آگے تو اگلی والی آیت پڑھا، کہا ہاں ابھی بدوؤں کو اور عربیوں کو اللہ کا بھلا کرے۔ یہ احد کے پاس ان کے رہائشیں اب تک بھی ہے، سمجھے؟ ان کی رہائش ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح، یہ آیت جہاں نازل ہو گئی، جہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے پہاڑ کے پاس، یہ ادھر میں نے بخدا ابھی اس سال تو نہیں دیکھا، اس سے پہلے کئی سال پہلے ہم گئے تو بدوؤں کا باڑہ بنا ہوا ہے، وہ جگہ انہیں کی ہے، وہ جگہ باڑہ بنا ہوا، بکریاں وہاں رکھتے، بکریاں رکھی ہوئی، تو کیا کریں گے آپ ان کو، سمجھے؟ یہ تو یہی ہوگا۔ العرب اشد کفرن، بدو لوگ اشد کفر و نفاقا، کفر اور منافقت میں اللہ آپ کا بھلا کریے سخت ہے، وہ اجدر اور لائق تر اس بات کے کہ بے اللہ یعلمو، بے اللہ یعلم متعلق ہوگا اجدر، بے اللہ یعلم احکام ما انزل اللہ علی رسول، اللہ نے رسول پر جو کچھ اتارا ہے ان کے احکام کو وہ جانتے بھی نہیں کس کے قریب، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ منافقین کے نفاق کو جانتا بھی ہے، واللہ علیم حکیم، ان کے منافقت کو جانتا بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے حکیم بھی ہے، حکمت کے مطابق ان کو عذاب بھی دے گا۔ ومن الاعراب خبر مقدم من یتخذ، جو بدو کچھ لوگ وہ ہیں، یتخذ ما، وہ مال کی ینفقہ جس کو وہ خرچ کرتا ہے، اس کو بناتا ہے شمار کرتا ہے مغرماً ایک جرمانہ، کہ بھئی یہ تاوان ہے، یعنی زکوٰۃ کو بھی اور اس کو صدقات کو اس کو جرمانہ، وَيَتَرَبَّصُ لَكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے لیے مصیبتوں کی اور زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتا ہے۔ آگے جملہ بد دعا ہے، علیہم دائرۃ السوء، خدا کرے کہ ان پر زمانے کی مصیبت آ جائے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ یہ کہ سب کچھ ان کے اقوال کو بھی سنتا ہے، اور علیم، اور جو کچھ یہ ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے اس کو اللہ جانتا بھی ہے۔ یہ ترکیب بالکل آسان ہے، من اللہ خبر مقدم ما ينفق مغرماً، یہ موصول صلہ مل کر کے یہ مفعول بھی یتخذو کا، اور اللہ کا ما ينفق، اور مغرباً مفعول ثانی یتخذو کا، ویتربص یتخذو پر عطف ہے، ویتربص لکم الدوائر، تمہارے لیے زمانے کے گردشوں کا انتظار کرتے، علیہم دائرۃ السوء، یہ جملہ معترض ہیں اور یہ اللہ کا بھلا کرے بد دعا ہے، ان پر زمانے کے یہ کہ گردشیں ہوں، واللہ سمیع علیم۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، تیسری جماعت عرب کی وہ کہ اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، جو کچھ یہ کہ وہ خرچ کرتا ہے، یہ مفعول اول ہوگا، اس کو یہ سمجھتا ہے قربات عند اللہ، اللہ کے یہاں ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے، وصلوات الرسول، اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتا ہے، دعا اور رسول، صلوات الرسول کا معنی دعا اور رسول۔ اڑے ہو گیا اے جنت پتر، الا متنبہ ہو جاؤ، انہا قربت لہم، انہا قربت لہم، یعنی ان صلوات الرسول یا ان القربات قربت لہم، یہ ان کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ باعث فرماتے ہیں کہ ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ الا ان صلوات الرسول، نبی کی صلوات، نبی کی دعائیں قربت لہم، ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے بعد مولانا اسلام میں جو سابقین ہیں ان کی فضیلت نقل کر رہا ہے، السابقین فی الاسلام کون ہے؟ والسابقون الاولون، السابقون الاولون، ایمان میں سبقت کرنے والے، سمجھے؟ ایمان میں سبقت کرنے والے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہجرت کے جنہوں نے ہجرت کے اخلاص کے ساتھ، والسابقون الاولون من المہاجرین، حال کون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، والذین اتبعوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسان، عمدہ طریقے ساتھ احسن طریقے سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ سارے معطوفات مل کر کے مبتدا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے یہ کہ راضی ہو جائے۔ اب جو مہاجرین اور انصار دو قسم کے صحابہ ہیں، ان سے اللہ راضی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ قطعی ثبوت، قطعی دلالت، یہ مومن ہے۔ اب اگر کسی صحابی کو تم مرتد کہتے ہو، اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے، تمہارے اس تاریخ کو اٹھا کر کے تمہارے منہ پہ ماریں گے۔ اس لیے ارتدت صحابۃ کلہم، صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 12 آدمی کے۔ یہ اس قسم کے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہواؤں سے نصوص کو رد نہیں کیا جائے گا، قرآن قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہے۔
سمجھ شریف ہے. اس لیے ارتدت صحابت کلہم، صحابہ سارے مرتد ہو گئے، سلمان فارسی، ابو الدرداء اور پنجتن پاک کے علاوہ. یہ مولانا یہ چیز نہیں ہوگی. مہاجرین اور انصار یہ سب ہو گیا مولانا، یہ ان کو تو بتا دیا. والسابقون الاولون من المہاجرین